درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عورت کہاں تک زینت اختیار کر سکتی ہے؟ ایک سائل سوال کرتے ہیں کہ عورت صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرتے ہوئے کبھی کندھوں سے نیچے اور کبھی کندھوں سے اوپر بال کٹواتی ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ عورت کو اپنے شوہر کے لیے کہاں تک میک اپ کرنے کی اجازت ہے؟ غیر شادی شدہ نوجوان عورت کو کہاں تک زینت کی اجازت ہے؟ غیر شادی شدہ نوجوان عورت کو کہاں تک زینت کرنے کی اجازت ہے؟ 3 سوال اس میں ہو گئے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ کندھوں سے اوپر بال کٹوانا ناجائز و حرام ہے کہ یہ مردوں سے مشابہت ہے۔ جیسا کہ بعض عورتیں کٹوا لیتی ہیں، بالکل اتنے بال رکھ لیتی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے عورت کے لیے۔ کندھے سے نیچے کے بال اگر کچھ کاٹنا چاہے، تراشنا چاہے کسی وجہ سے تو کاٹ سکتی ہے، البتہ کاندھے سے اوپر، اگر کندھے سے اوپر کے جو بال ہیں ان کو کاٹنا چاہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں، کیونکہ پھر یہ مردوں سے مشابہت ہے، کیونکہ کان کی لو تک اور کبھی کبھی کندھوں کو چھوتے ہوئے بال اتنے تو مرد بھی زلفیں رکھ سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر وہ اتنے رکھے گی تو یہ مردوں سے مشابہت ہوگی، لہذا عورت کندھے سے نیچے ہی بال رکھے گی۔ ہاں نیچے سے بال پھٹنے لگتے ہیں تو 2-1 انگل نیچے سے کاٹ دیے، تھوڑے اور اوپر تک کاٹ دیے تو یہ جائز ہے۔ بہرحال کندھوں سے نیچے اس کے بال ہونا چاہیے۔ اگر شوہر اس پر راضی ہو تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ اگر شوہر اس سے رضامند ہے کہ بھئی کندھوں سے اوپر تو بال کٹوا لے، یا بلکہ وہ حکم دے، دونوں صورتوں میں وہ گناہ گار رہے گا۔ اگر کہتا ہے، کہہ کر کے کٹواتا ہے تب بھی گناہ گار، اور اگر وہ راضی ہے، منع نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں، کہا تو نہیں مگر اس کے کٹوانے پہ اسے تاکید نہیں کی بھئی یہ غلط ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، تو پھر وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ ہاں کندھوں سے نیچے نوکیں وغیرہ کاٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ عورت کا اپنے شوہر کے لیے زینت کرنا، جبکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حلال اشیاء سے کرے تو یہ جائز اور مستحب ہے، بہتر ہے، اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا پہننا، بناؤ سنگار کرنا باعث اجر عظیم اور اس کے حق میں نماز نفل سے بھی افضل ہے۔ بعض عورتوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پورا دن منہ ہی نہیں دھویا، سمجھ رہے ہیں، پھر رہی ہیں پھوڑوں کی طرح، کنجڑوں کی طرح بالکل۔ اب بیچارہ شوہر آیا کہیں سے، اس نے دیکھا کہ مطلب بال پھیلے ہوئے ہیں، کپڑے الٹے سیدھے پہنے ہوئے، تو اس کا اور دماغ خراب ہو گیا۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ عورت جو ہے صاف ستھری رہے، اچھے کپڑے پہنے، اور جو شریعت کے دائرے میں بناؤ سنگار کر سکتی ہے وہ بھی کرے، تاکہ عورت کو دیکھ کر کے اس کے شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ دیکھیے نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ بد نگاہی سے آدمی بچ جائے۔ اب جب اس کی عورت جو ہے بالکل الٹی سیدھی اسے ملے گی، اس کے دل کو اچھی ہی نہیں لگے گی، تو ہو سکتا ہے شیطان اسے بہکائے اور وہ دوسری طرف نگاہیں ڈالنے لگے۔ تو لہٰذا عورت کو اس طرح رہنا چاہیے کہ اس کے شوہر کا میلان اسی کی طرف ہو، کسی اور کی طرف نہ جانے پائے، اور اس کے کرنے میں ایک تو شوہر بھی خوش، وہ آپ سے محبت بھی کرے گا، ساتھ میں آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے۔ عورت کے لیے فرمایا کہ نماز نفل سے افضل یہ ہے کہ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے، زینت اختیار کرے، سمجھ رہے ہیں؟ تو عورتوں کو چاہیے کہ صاف ستھری رہے اور بناؤ سنگار جو شریعت کے دائرے میں کر سکتی ہیں وہ کریں۔ کوئی حرام اور ناجائز چیز اگر استعمال کرتی ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی اپنی مرضی سے نہ ہی شوہر کی مرضی سے۔ البتہ جو جائز چیزیں ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، انہیں بلا شبہ کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ لپسٹک ہے تو عورتیں لگاتی ہیں لپسٹک، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی نہیں ہے تو لپسٹک لگا سکتی ہے۔ البتہ لپسٹک بنانے کے جو طریقے آج تک ہماری نظروں میں آئے ہیں وہ یہی ہیں کہ اس میں ناپاک چیز ملائی جاتی ہے، لہذا لپسٹک کا استعمال نہ کریں، اس کی جگہ کوئی اور ایسی چیز استعمال کر لیں تاکہ رنگت ہونٹوں پہ آ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لپسٹک لگانا ضروری نہیں ہے کہ صاحب وہی لگائیں گے، ناپاک ہو کیسی بھی ہو۔ تو اسی طریقے سے کہا کہ حلال چیزوں سے
میک اپ اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو بلا شبہ جائز ہے، بلکہ اس کے لیے ثواب کا بھی کام ہے اگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے وہ ایسا کرتی ہے تو۔ مگر ایک بات اور دیکھیے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں آدمی کو سامنے والے کو تھوڑی سی بری لگ جاتی ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ عورتیں شوہروں کے لیے سنگار کرتی ہی کہاں ہیں؟ آپ نہیں جانتے کیا اس بات کو؟ عورت شوہر کے لیے سنگار تو 100 میں 10 ہوتی ہیں جو کرتی ہوں گی، ورنہ انہیں جب گھومنے جانا ہے تو سنگار کریں گی، کہیں دعوت میں جانا ہے تو سنگار کریں گی، پتہ نہیں وہ کس کے لیے سنگار کرتی ہیں۔ شوہر تو بیچارہ گھر میں ہے، سنگار دوسروں کے لیے ہو رہا ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ عورت کو کہیں جانا ہے تو سادگی کے ساتھ جائے، اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے سنگار کرے تاکہ اس کا وہ ثواب بھی پائے اور اس کا شوہر بھی خوش رہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ بعض صالحات یعنی نیک سیرت متقیہ پرہیزگار جو اللہ کی بندیاں بہت سی ایسی گزری ہیں جو اپنے وقت کی ولیہ بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے انہیں مراتب عالیہ عطا کیے ہیں اور ان کا یہ عمل رہا۔ فرماتے ہیں بعض صالحات کے خود اور ان کے شوہر دونوں صاحب اولیاء کرام سے تھے، ہر شب بعد نماز عشاء پورا سنگار کر کے دلہن بن کر اپنے شوہر کے پاس آتی، اگر انہیں اپنی طرف حاجت پاتی حاضر رہتی، ورنہ زیور و لباس اتار کر مصلی بچھاتی اور نماز میں مشغول ہو جاتی۔ معمول ان کا یہ تھا کہ نماز عشاء پڑھ لی، اس کے بعد چہرہ وغیرہ دھو کر کے جو لگانے کی چیز صاف ستھری ملی وہ لگا کر کے اچھا لباس پہن کے شوہر کے پاس آ گئی۔ اگر دیکھا کہ شوہر کو ہماری ضرورت ہے تو ان کے پاس ٹھہر گئی، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اگر دیکھا کہ شوہر کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو جا کر کے وضو وغیرہ بنا کر کے کپڑا جو زیور وغیرہ پہنا ہے، لباس جو بہت زیادہ چٹک بٹک کا ہے اسے اتار کے رکھا، سادگی کے ساتھ مصلی بچھایا اور اپنے نماز میں مشغول ہو گئی۔ یہ اللہ والیوں کا عمل تھا۔ وہ ایسا کیوں کرتی تھیں؟ تاکہ ہمارے شوہر کا حق نہ مارا جائے، اپنے شوہر کے حق کا بھی خیال کرتی تھیں۔ وہ ضرورت ہوتی رکتی، ورنہ وہ چلی جاتی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور دلہن کو سجانا تو سنت قدیمہ اور بہت احادیث سے ثابت بھی ہے۔ جب لڑکی کی رخصتی ہو، شادی ہو، تو اس وقت دلہن کو سجانا جو ہے یہ بہت ساری احادیث سے ثابت ہے اور بہت پرانی سنت ہے۔ یہ تو لڑکی کو سجایا جا سکتا ہے اور بیوی شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے سنگار بھی کر سکتی ہے، بلکہ اگر کرے گی تو اجر بھی انشاءاللہ پائے گی۔ اب رہی بات یہ کہ جو نوجوان غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیں انہیں سنگار میک اپ وغیرہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں کنواری لڑکی بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حلال اشیاء سے میک اپ وغیرہ کر سکتی ہے۔ حلال چیزیں، کریم کوئی ہے صاف ستھری ہے، اس میں کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی نہیں ہے، لگاتے ہیں عام طریقے سے جو لگائی جاتی ہے لگا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کوئی چیز چہرے پہ لگانے کی ہے مگر ناپاک چیزیں ملاوٹ نہیں ہے اس میں تو وہ لگا سکتی ہے۔ کنواری لڑکی ہے اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں بلکہ کنواری لڑکیوں کو زیور لباس سے آراستہ رکھنا کہ ان کی مگنیاں آتی ہیں یہ بھی سنت ہے۔ گھر میں لڑکیوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اچھا لباس پہنانا چاہیے، زیور وغیرہ انہیں پہنا کر کے رکھنا چاہیے تاکہ اگر کوئی عورتیں ملنے جلنے والی رشتہ داروں کی گھر میں آتی ہیں تو وہ لڑکیوں کو دیکھیں تو ان کا میلان ان کی طرف ہو اور ان کے اچھے رشتے آئیں۔ اب اگر آپ کی بچی جو ہے بالکل پھوڑ اور کپڑے گندے سندے الٹی سیدھی پھر رہی ہے تو کون پسند کرے گا اسے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے کہا گیا کہ جوان جو لڑکیاں ہیں انہیں بھی اپنے گھر میں صاف ستھرا رہنا چاہیے، بناؤ سنگار جو شریعت کے دائرے میں کر سکتی ہیں وہ کر کے رہنا چاہیے تاکہ ان کے رشتے میں پریشانی نہ ہو اور اچھا رشتہ انہیں مل جائے۔ تو یہ غلط نہیں ہے۔ بعض گھروں میں اس کو برا سمجھتے ہیں، ارے بھائی لڑکی نے مطلب کریم لگا لی کہ پاؤڈر لگا لیا کہ سب ہمارے سامنے ایسا کر لیا، مہندی لگا لی۔ اچھا بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اگر لڑکیاں مہندی لگا لیں ہاتھوں پہ تو اس پہ مطلب غصہ کرتے ہیں، بتاؤ تمہاری لڑکی مہندی لگا کر کے بیٹھی ہوئی۔ آج کل کے دور میں تو یہ نہیں ہے مگر گاؤں دیہاتوں میں آج بھی اس چیز پہ بڑا دھیان دیتے ہیں لوگ۔ جس چیز پہ روکنا تھا، ڈانٹنا تھا، مارنا تھا اس پہ کبھی منع نہیں کیا، اور جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے اس پہ صاحب ابا بھی ناراض ہے اور اماں بھی ناراض، سمجھ رہے؟ تو یہ غلط طریقے ہمارے اندر جو ہے رائج ہو گئے ہیں۔ نماز نہیں پڑھے گی کچھ نہیں کہیں گے، قرآن نہیں پڑھتی کچھ نہیں کہیں گے، روزہ چھوڑ دے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کچھ بھی کرتی رہے کچھ نہیں کہیں گے۔ مہندی لگا دی تو ڈانٹ پڑ رہی ہے، غصہ کر رہے ہیں، تو مہندی لگانا تو جائز ہے اس کے لیے،
یہ زینت میں آتا ہے، اور عورت کے لیے زینت اختیار کرنا یہ جائز ہے، وہ کر سکتی ہے، جوان لڑکی کنواری ہو یا شادی شدہ ہو، دونوں کے لیے رخصت ہے۔ اور جوان جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے تو بتایا کہ شوہر کے لیے کریں، اور جو کنواریاں ہیں وہ بھی صاف ستھرے لباس میں رہیں، اچھے سے رہیں بناؤ سنگار کے ساتھ، تاکہ ان کے رشتے اچھی جگہ سے آ جائیں۔ فرماتے ہیں بلکہ عورت کا باوصف قدرت بالکل بے زیور رہنا مکروہ ہے۔ باوصف قدرت کا مطلب کیا ہوا کہ وہ زیور پہننے کی طاقت رکھتی ہے، قدرت رکھتی ہے، مطلب اس کے پاس زیور ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی زیور بالکل نہیں پہنتی، تو اس کو تو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ عورت کو عورت ہی کی طرح رہنا چاہیے، مردوں کی طرح ننگے ہاتھ لے کر کے نہ رہے، مردوں کی طرح بالکل سادہ نہ رہے، بھئی جو زیور ہے اللہ نے جو عطا کیا ہے اس کا استعمال بھی کرے۔ فرماتے ہیں کہ مردوں سے تشبہ ہے، بالکل زیور نہ پہننا یہ کیا ہے، مردوں سے مشابہت ہے، تو عورت کو اس طرح بھی نہیں رہنا چاہیے کہ مردوں سے مشابہت ہوتی ہو۔ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عورت کو بے زیور نماز پڑھنا مکروہ جانتی اور فرماتی تھیں۔ اگر زیور ہے اور پھر بھی بغیر زیور پہنے، ہاتھوں میں چوڑی نہیں ہے یا کان میں ناک میں کچھ ہے پہننے کا، پھر بھی نہیں پہنتی ہے، تو وہ فرماتی ہیں کہ ایسی عورت کی نماز ہی مکروہ ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ زیور وغیرہ بھی پہن کر کے رکھا کرے۔ کچھ نہ پائے تو ایک ڈورا ہی گلے میں باندھ لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زوجہ فرماتی ہیں کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، گلے میں پہننے کے لیے کچھ نہیں، کان ناک کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہ ملے تو ایک تاگا گلے میں لٹکا لے زیور کی جگہ پہ، اتنا تو کر ہی سکتی ہے عورت۔ تو جب یہاں تک حکم دیا گیا ہے تو پھر چاہیے اگر جو ہے اس کا استعمال کرے اور بالکل مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرے، بناؤ سنگار اور صفائی ستھرائی کے ساتھ اپنے گھر میں رہنا چاہیے۔ آخر میں فرماتے ہیں یاد رہے کہ عورتوں کو بھویں ترشوانا جائز نہیں۔ یہ بھویں جو ہیں ہماری، یہ جو عورتیں بنواتی ہیں، کل آپ نے سوال بھی کیا تھا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ عورت اپنی مرضی سے کرتی ہے، گناہ گار ہوگی، شوہر راضی ہے وہ بھی گناہ گار ہوگا، اور اگر شوہر کہتا ہے کہ بھئی آپ بھویں ترشوائیں تب بھی انکار کر دے اور نہ بنوائے کہ یہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ شوہر ہو، باپ ہو، بھائی ہو، ماں ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو۔ لہذا حلال طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حلال چیزوں کے ذریعے میک اپ جو کر سکتی ہیں وہ کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور حرام چیزوں سے بچیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔